ایک اکیلے شخص نے امریکہ جیسی سپر پاور کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اس نے 2013 میں امریکہ کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس چرا کر ان کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور تب سے لے کر پچھلے 11 سالوں سے یہ امریکہ کا موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے۔ لیکن امریکن گورنمنٹ کا اتنا زیادہ نقصان کرنے کے باوجود آج دنیا میں اس کو ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے ڈاکومنٹس اس نے کیسے چرائے، ان کو کیوں لیک کیا، اور اس سب کے بعد بھی یہ امریکہ کی گرفت سے کیسے بچا ہوا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں شہباز اور راز ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 6 جون 2013 کی صبح کا سورج امریکن گورنمنٹ پر بہت بڑی مصیبت لے کر آیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دی گارڈین اور دی واشنگٹن پوسٹ پہ خبروں کی ایک سیریز پبلش ہوتی ہے جس میں NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کا کچا چٹھا موجود تھا۔ ان ڈاکومنٹس نے نہ صرف امریکنز بلکہ پوری دنیا کے موبائل یوزرز کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ امریکن گورنمنٹ چپکے سے ہر موبائل یوزر پر نظر رکھ رہی ہے، ان ڈاکومنٹس میں NSA کے سیکرٹ پروگرامز پریزم کو ایکسپوز کیا گیا تھا۔ ایک ایسا سیکرٹ پروگرام جو US گورنمنٹ کو گوگل، ایپل اور فیس بک جیسی کمپنیز کے ذریعے پیچھے کے راستے سے کسی بھی یوزر کے پرائیویٹ ڈیٹا تک رسائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سیکرٹ کورٹ آرڈر ہے جس کے ذریعے وہ کروڑوں ورائزن کسٹمرز کا ڈیٹا بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ورائزن امریکہ میں موبائل آپریٹر ہے جیسے انڈیا، پاکستان میں ایئرٹیل اور یوفون۔ اس کے بعد لیک کیے گئے ڈاکومنٹس میں پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے لکھا گیا 18 صفحوں کا ایک میمو بھی موجود تھا جس میں اوباما انٹیلیجنس آفیشل سے بیرون ملک ٹارگٹس کی لسٹ مانگ رہے ہیں جن پر سائبر اٹیک کرنا ہے۔ اور یہ تو صرف لیک ڈاکومنٹس کی شروعات تھی۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ہانگ کانگ اور چائنا کے ملٹری کے کمپیوٹرز بھی ہیک کیے۔ انجیلا مارکل کا فون بھی ٹیپ کیا جو اس وقت جرمنی کی چانسلر تھی۔ برٹش گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز GCHQ اپنے شہریوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک پروگرام چلا رہے تھے، اور لیک ڈاکومنٹس میں NSA اور GCHQ کی بات چیت سامنے آئی۔ اس میں دونوں ادارے طریقے ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھا جائے۔ شروعات میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈاکومنٹس کسی نے لیک کیے اور کیا یہ واقعی سچے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ نیوز ایجنسیز اپنی خبر کا سورس بتانے کی پابند نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ٹھیک 3 دنوں کے بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جو ان ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو لیک کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ 29 سال کا ایڈورڈ سنوڈن، جو کہ ایک ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا، اس نے اپنے کیریئر کی شروعات US ملٹری سے کی، لیکن 1 سال کے بعد وہاں سے ڈسچارج ہو کر 2005 میں میری لینڈ یونیورسٹی کا سیکیورٹی گارڈ لگا۔ ایڈورڈ سنوڈن بے شک پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی کمپیوٹر سکلز اتنی مضبوط تھی کہ CIA نے اس کو جاب پر رکھ لیا۔ CIA کے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد 2009 میں امریکن ٹیک جائنٹ ڈیل نے اس کو ہائر کر لیا۔ ڈیل کے پاس اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹر سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ بھی تھا۔ تبھی انہوں نے ایڈورڈ کو بھی اسی پروجیکٹ پر لگا دیا، جہاں پہلے اس کا رول سپروائزر کا تھا، بعد میں وہ سائبر اسٹریٹجسٹ بن گیا۔ یہاں تک تو ایڈورڈ سنوڈن CIA اور NSA کے لیے ہیرے کی مانند تھا۔ تو پھر آگے ایسا کیا ہوا کہ جو اس کو انہی ایجنسیز کی طرف سے غدار کہا جانے لگا؟ اصل میں ایڈورڈ کا سائبر اسٹریٹجسٹ سے غدار بننے کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا۔ NSA کے کمپیوٹرز آپریٹ اور اپڈیٹ کرنے کے دوران ایڈورڈ کو معلوم پڑا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کسی بھی موبائل یوزر کا پرسنل ڈیٹا ایکسیس کرنے کی پاور موجود ہے۔ اس نے کچھ ریکارڈز بھی دیکھے جو پہلے اس کو لگا کہ شاید یہ انٹرنیشنل کرمنلز کے ریکارڈ ہیں، لیکن اصل میں یہ کرمنلز نہیں بلکہ امریکہ کے امن پسند شہری تھے۔ اسی دوران امریکہ کی کانگریس میں انٹیلیجنس کے مدعے پر ایک بحث چل رہی تھی۔ رون وائڈن، جو کہ ایک امریکن پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بڑی کانگریس میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر سے ایک سوال کیا کہ آپ کی ایجنسی امریکنز کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے یا نہیں۔
کانگریس کا یہ سیشن نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی براڈ کاسٹ ہوا۔ جیمز کلیپر نے کروڑوں لوگوں کے سامنے بولا کہ نہیں، ہمارا کام صرف فورن انٹیلیجنس ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن نے اس وقت ٹیلی ویژن پہ اپنے ڈائریکٹر کو صاف صاف جھوٹ بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ 3 دنوں کے بعد اس نے ڈیل کی جاب کو چھوڑ دیا، جہاں سے وہ سالانہ $2 لاکھ کما رہا تھا۔ 2013 میں اس نے ڈیل کو چھوڑ کر باس ایلن ہیملٹن کو جوائن کیا، جو کہ US ملٹری اور CIA اور NSA کے لیے کام کرتی تھی۔ یہاں پر بھی اس کو NSA کے ہی ایک پروجیکٹ پر لگا دیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہمارے سسٹم سے اتنی فائلز چرائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایڈورڈ نے ایسا کیا جو وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائلز کاپی کر گیا، وہ بھی کسی کو بنک پڑے بغیر۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی پیچیدہ ہیکنگ ٹولز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کام ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو سے کیا۔ لیکن آخر کیسے؟ کیونکہ نارمل آفیسز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر USB ڈرائیوز پر پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی کمپنی کے سسٹم میں جہاں کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے، وہاں ہر امپلائی کے پاس ڈیٹا ایکسیس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹرز تھے، جن کی سیکیورٹی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے بھاگنے کا پلان بنایا اور اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ باس ہیلن ہیملٹن کی طرف سے NSA کے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ہوائی میں NSA کے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے 5000 میل دور رکھا گیا تھا۔ ہوائی میری لینڈ سے 6 گھنٹے پیچھے ہے، جس کا مطلب کہ جب ایڈورڈ اپنے ہوائی آفس میں کام کرتا، اس وقت تک NSA کے ہیڈ کوارٹرز میں سب چلے جاتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کو NSA ہیڈ کوارٹرز کے سرورز تک ہن کلائنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل تھی، جو کہ اصل میں آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ایڈورڈ خود وہاں سسٹم ایڈمنسٹریٹر تھا، یعنی اس کی پروفائل کی ہائی سیکیورٹی کلیئرنس تھی، جس سے اس کے پاس زیادہ رائٹس تھے، یعنی وہ بنا نظروں میں آئے کسی بھی سسٹم سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور بنا نوٹس میں آتے ہوئے 5000 میل دور سے ہی 20 لاکھ سے زیادہ فائلز کاپی کر لی۔ ہوائی آفس میں صرف 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام ڈاکومنٹس USB ڈرائیو میں کاپی کیے۔ بڑی چالاکی سے وہ ڈرائیو سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ اس نے اپنا نمبر آف کیا اور سیدھا ہوائی سے ہانگ کانگ چلا گیا۔ لیکن جب اگلے کئی دنوں تک وہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا، تو NSA کو شک ہوا اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ہانگ کانگ پہنچ کر وہ کچھ بھروسے والے جرنلسٹ سے ملا، ان کو ڈاکومنٹس دیے اور پھر وہی ڈاکومنٹس اگلے دن دنیا کی ہیڈ لائنز بن گئے۔ ایڈورڈ سنوڈن کے لیک کیے گئے ڈاکومنٹس نے دنیا بھر میں NSA کی سیکرٹ پاورز پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت گھسنے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو ان اتھرائز لوگوں تک پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکن گورنمنٹ نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا کہ ایڈورڈ کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا، جہاں شروع میں اس کو اسائلم ملا اور پھر ستمبر 2022 میں فورٹن نے اس کو رشین سٹیزن شپ دے دی۔ تب سے لے کر ایڈورڈ سنوڈن کئی انٹرویوز دے چکا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ہمارے فونز ہماری ہی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس نے نوزی اسمارٹ نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مائکرو فون کا ایکسیس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن کو غدار سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے جس نے NSA کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔